السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں فرانس میں ہونے والی حالیہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پس منظر بتایا جائے گا۔ فرانس کے صدر میکرون اسلام دشمنی میں کس نہج تک پہنچ چکے ہیں وہ بتایا جائے گا۔ اسلام حرمت رسول اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہتا ہے وہ بتایا جائے گا، اور آخر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ساری صورتحال میں وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ اس سارے معاملے کو اور ایک جو بڑی تصویر ہے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنل اس کو آپ سمجھ سکیں۔ فرانس میں ہسٹری کا ایک ٹیچر تھا جس کا نام تھا سیمیول پیٹی۔ اس نے اپنی کلاس میں اپنے شاگردوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کارٹونز دکھائے، اور وہ انہیں لیکچر دے رہا تھا اظہار رائے کی آزادی پر، فریڈم آف ایکسپریشن پر۔ اب کیا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ اس پہ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، پہلے اس واقعے کو مکمل ایکسپلین کر دوں۔ اچھا، وہ بغیرت شخص گستاخانہ کارٹونز دکھا رہا تھا ایک بدنام زمانہ میگزین سے جس کا نام ہے چارلی ہیبڈو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ میگزین صرف سادہ سے کارٹونز نہیں چھاپتی، بلکہ ان کارٹونز کی شکلیں حلیے بگاڑتے ہیں اور مقدس ہستیوں کی توہین کرتے ہیں، اور میں مزید بتا نہیں پاؤں گا کہ یہ کیا کیا بدتمیزی اور بےغیرتی کرتے ہیں۔ اور یہ میگزین پہلی دفعہ ایسا نہیں کر رہی، انہوں نے 2006 میں بھی توہین کی، 2015 میں دوبارہ گستاخانہ کارٹونز چھاپے، اور حال ہی میں ایک ماہ پہلے سپتمبر میں دوبارہ چھاپے۔ اور یہ سب کچھ کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ آزادی اظہار رائے کے نام پہ۔ کیا 1.9 ارب مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرو تم لوگ، وہ آزادی رائے ہے؟ دنیا کے 71 ممالک میں مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین کرنا جرم ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بلاسفیمی کی سزا ہے سزائے موت۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ لیویٹیکس چیپٹر نمبر 24 اور ورس نمبر 16۔ اٹلی میں اس جرم پر 3 سال کی سزا موجود ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آزادی رائے کے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں۔ کل ہی ایک بیان آیا ہے کسی مسلمان ملک کے سربراہ نے نہیں بلکہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ آزادی رائے کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، اور ہمیں اس کو ایک خاص برادری کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ معاملہ فریڈم آف ایکسپریشن کا نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی اسلام دشمنی ہے۔ میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ فرانس کے صدر میکرون نے اس واقعے سے 2 ہفتے پہلے 2 اکتوبر کو ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں میکرون نے کیا کچھ کہا اب میں نیو یارک ٹائمز کو کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں وہ اس وقت کہہ رہا ہے جب تک یہ سیمیول پیٹی والا واقعہ ابھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے 2 ہفتے پہلے ہی اسلام کے خلاف یہ کیا ذہن بنا چکا تھا وہ سنیے۔ اس نے کہا کہ اسلام ساری دنیا میں بحران کا شکار ہے، یعنی اس کے بقول اسلام کی وجہ سے ہر جگہ مسئلے چل رہے ہیں اور اسلام مشکل میں ہے۔ ریئلی یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے۔ یہ شخص یہ نہیں بتا رہا کہ پیو جو کہ دنیا کا بہت بڑا ریسرچ سینٹر ہے، امریکہ کا ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، اس کے مطابق 2070 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا انشاءاللہ۔ مغرب کو اصل تکلیف اور خطرہ اس بات سے ہے۔ اچھا، پھر میکرون کہتا ہے ہم اسلام کو بیرونی ہاتھوں سے آزاد کروائیں گے اور ایک ایسا اسلام لائیں گے جس سے وہ کہہ رہا ہے فرانس کا اسلام، جو کہ مغربی جمہوری اقدار سے ہم آہنگ ہوگا۔ اچھا، پہلے تو یہ اسلام کی 3 ڈویژنز کرتے تھے، ریڈیکل اسلام، کنزرویٹو اسلام، لبرل اسلام۔ اب یہ ایک نیا اسلام متعارف کرانا چاہ رہے ہیں جسے یہ کہتے ہیں فرانس کا اسلام۔ یہاں مجھے عمران خان کا پچھلے سال یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز میں دیا گیا بیان یاد آ گیا ہے، اور وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام صرف ایک ہے جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اسلام نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہو ریڈیکل اسلام، لبرل اسلام اور اب فرانس کا اسلام، ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ مغرب اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کب سے کوششیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو کہ ہمارے امام کعبہ تقریباً ہر خطبہ حج میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے۔
عربی کا جو لفظ اسلام ہے اس کا ایک مطلب ہے امن، اور ہمارا قرآن تو سکھاتا ہے، سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا تو وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو بھائی؟ اسلام تو یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک رخ اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگی طاقت بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے رہو، ہمارے پیغمبر کی توہین کرتے رہو اور ہم چپ بیٹھے رہیں گے۔ اسلام میں جہاد بھی ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے تم ہمیں بدنام کرتے ہو کہ اسلام بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تم لوگوں کا پروپیگنڈا ہے۔ جو چند لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کی آپ مثال لے لیں، پچھلے سال مسلمانوں کی مسجد میں جو 50 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، وہ کس نے کیا؟ وہ ایک وائٹ سپریمیسسٹ کرسچن تھا، وہ بھی دہشت گردی تھی نا۔ اب ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ عیسائیت دہشت گردی کراتی ہے اور عیسائیت بحران کا شکار ہے، تو یہ غیر مناسب ہوگا۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اچھا، اس تقریب میں میکرون نے اور کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم مدرسوں کی جانچ پڑتال کریں گے، باہر سے کوئی امام مسجد فرانس میں نہیں آئے گا، اسلام کو تمام تعلیمی اور عوامی اداروں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، گھر میں جو والدین اسلامی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں جسے ہوم سکولنگ کہا جاتا ہے اسے ختم کیا جائے گا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میکرون صاحب آپ سب یہ کس کے نام پہ کر رہے ہیں؟ سیکولرزم کے نام پہ کر رہے ہیں نا، جسے لادینیت کہتے ہیں، کہ ہم ریاست اور مذہب کو علیحدہ کر رہے ہیں، جسے اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چلو تم سیکولرزم کے چیمپئن ہو نا، تو سیکولرزم کا تو سب سے بڑا پرنسپل ہی یہ ہے کہ ریاست میں لوگوں کو مذہب کی آزادی ہوگی، لیکن تم تو مسلمانوں پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہو، تو یہ سیکولرزم بھی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ سیدھی سیدھی اسلام دشمنی ہے۔ اچھا، اس تقریب کے 2 ہفتے بعد سیمیول پیٹی نامی اس گستاخ ٹیچر کو ایک مسلمان نوجوان نے قتل کر دیا۔ اسلام گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہتا ہے وہ میں تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں۔ اچھا، میکرون جو کہ اسلام کے خلاف پہلے سے ہی ذہن بنا چکا تھا اور اس پر ایک بڑی تقریب 2 ہفتے پہلے کر چکا تھا، اس نے اس گستاخ کے قتل کو اپنی مسلمان دشمنی کی کیمپین میں استعمال کیا، اور 1 ہفتہ پہلے اس نے گستاخی رسول کرنے والے ٹیچر کو فرانس کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ لیجن آف آنر دیا اور اسے سرکاری اعزاز کے ساتھ کفن کیا، اسے اپنا ملکی ہیرو بنایا، اور ساتھ میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹونز فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ لگا دیے۔ اس بغیرت انسان نے اتنی بڑی توہین کی ہے، انشاءاللہ اس کا بہت برا انجام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ اس بندے کے صرف چند دن ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مغرب اسلام دشمنی میں حدیں پار کر رہا ہے اور ہماری مسلم امہ کے نوجوان غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ پب جی کھیل رہے ہیں، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے تو قرآن کو بھی کبھی نہیں سمجھا۔ فرانس میں اس واقعے پر مذمت کرنے والی مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ جن کی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں وہ نماز تک نہیں پڑھتے اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کا واسطہ ہے جاگو، مغرب اسلام کے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے۔ سیمیول پی ہنٹنگٹن نے 1993 میں ایک بہت بڑا ریسرچ آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشن، تہذیبوں کا تصادم۔ اس میں اس نے سارا پروگرام بتا دیا کہ اسلام اور مغرب کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہوگا۔ ہم لوگ باطل کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ہم نے تو کبھی قرآن نہیں سمجھا، کبھی سیرت رسول نہیں پڑھی، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اپنے رسول کی عقیدت کیا ہے، ان سے اصل محبت ہے کیا۔ میں ایک کافر کی زبانی آپ کو سناتا ہوں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ مسلمانوں میں کیا تھی؟ کفار نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا ایک نمائندہ عروہ ابن مسعود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا۔
اس نے جب صحابہ کرام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت دیکھی تو وہ حیران ہو گیا. اس نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ جب قریش کے پاس واپس گیا تو انہیں کہا، او قریش کے لوگوں، میں نے دنیا بھر کے بادشاہ دیکھے ہیں. میں نے کیسر کو دیکھا، کسرا کو دیکھا، نجاشی کا دربار دیکھا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے پیروکار ایسے نہیں دیکھے جتنی محبت، عقیدت اور تابعداری حضور اکرم کی ان کے صحابہ کرام کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں وہ بھاگ کے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ ایسے خاموشی سے سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. اور جب بھی وہ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کے قطرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ سب آگے بڑھتے ہیں اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اور آپ کا بال بھی گرے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عشق رسول تھا، یہ رسپیکٹ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور رسپیکٹ صرف زبانی کلامی نہیں تھی، پریکٹیکل تھی. جو بھی حکم دیتے تھے اسی وقت وہ حکم مانتے تھے. قالوا سمعنا واطعنا. یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نماز قائم کرو اور عشق رسول کے نعرے لگانے والے نماز نہ پڑھیں، جو کہ اسلام کا ستون ہے وہ نہ پڑھیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں اسلام میں گستاخی رسول کی کیا سزا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے 71 ممالک میں، جن میں سے 32 مسلمان ممالک ہیں، وہاں مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین پر سزائیں موجود ہیں. اور سعودی عرب، پاکستان، ایران اور افغانستان اور بہت سے مسلم ممالک میں گستاخی رسول کی سزا قتل ہے. پاکستان میں PPC کا سیکشن نمبر 295C اسی جرم پر ہے. اچھا، گستاخی رسول کی یہ سزا کچھ احادیث سے اخذ کی گئی ہے، اور ان احادیث کا پس منظر سیرت رسول پر لکھی گئی سب سے ابتدائی اور مستند سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، جس میں سے سر فہرست ہے سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام. ان میں سے چند مشہور واقعات جن میں گستاخ رسول کو قتل کیا گیا وہ مندرجہ ذیل ہیں. بخاری کی حدیث ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر کی شکست کے بعد یہودیوں کے ایک سردار کعب بن الاشرف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز باتیں کرنا شروع کر دی. پھر وہ مکہ چلا گیا اور قریش کو بھڑکانا شروع کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے. اس پر محمد بن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھ کو یہ پسند ہے. اس کے علاوہ نابینا صحابی اور ام ولد کا قصہ جو ابو داؤد کی 4361 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن قتل کا واقعہ جو کہ بخاری کی 3044 نمبر حدیث ہے، اور گستاخ رسول کے لیے سزائے موت پر ابن تیمیہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر اٹھنے والی تلوار. لیکن کچھ علماء کی رائے اس سے مختلف ہے، اور اس پر آپ کو انٹرنیٹ پہ بے تحاشا مواد مل جائے گا، کیونکہ مغرب بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ گستاخی رسول کی سزائے موت ختم کیا جائے. یہ بڑی سخت سزا ہے. خیر، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اور یہ بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ کیا ریاست ایسے شخص کو قتل کرے گی یا کوئی بھی مسلمان اسے قتل کر سکتا ہے، اور کیا غیر مسلم ذمہ اگر گستاخی کرے تو اسے بھی سزائے موت دی جائے گی یا نہیں. اور میں ان فقہی مسئلوں پر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک چیز پر ساری امت کا اتفاق ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. اور اس پہ بخاری شریف کی بڑی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کسی بھی شخص سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو جاننا شروع کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے سیرت رسول پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی سمجھنا، کیونکہ حضرت عائشہ سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ ام المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان کر حضور سے اپنی محبت بڑھانا چاہتا تھا، اور
ان کی زندگی پر عمل کرنا چاہتا تھا نا۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھے کیا جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس صحابی نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ اس پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں اور موت تک کسی سے کچھ نہ پوچھوں، کیونکہ اتنی بڑی گائیڈ لائن انہیں مل گئی تھی۔ میرے پیارو، اس وقت جب سارا مغرب اسلام کے ساتھ تصادم کی کیفیت میں ہے، فرانس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھل کر گستاخی کی جا رہی ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، تو مجھے وہ طائف کا منظر یاد آ گیا۔ طائف کی وادی میں بھی یہ سب کچھ 1400 سال پہلے کیا گیا، اور آج فرانس میں پھر کفار اسی طرح اسلام اور ہمارے پیغمبر پر جملے کس رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی 1400 سال پہلے والے صحابہ کرام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور تابعداری کرنا شروع کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ اس ویڈیو کے نیچے لنکس موجود ہیں، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ اسلام سیکھنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ریاست پاکستان سے بھی بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کی اس مجرمانہ حرکت پر ان کی بھرپور سرزنش کریں، اور جتنے بھی اویلیبل آپشنز ہیں ان کو اویل کیا جائے، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور میں عام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ اس کے ذریعے ہمارے دشمن پر معاشی پریشر پڑے گا، اور معاشی پریشر ڈالنے کا یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش مکہ اور اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا تھا۔ انہوں نے ہجرت مدینہ کے بعد قریش کے مکہ سے شام جانے والے تجارتی قافلوں کو بالکل چوک کر دیا تھا اور کفار کا پٹھا بٹھا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، فرانس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح قریب ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سچا مومن بننا پڑے گا اور پریکٹیکل مسلمان بننا پڑے گا، ادروائز کوئی چانس نہیں ہے کہ ہمیں فتح ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں فرماتے ہیں ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ لیکن شرط کیا ہے فتح کی؟ اگر تم سچے مومن ہو۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اب بھی ان کفار کے آگے کھڑے نہ ہوئے تو عذاب کا کوڑا ہم پر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تو نصرت دینی ہی دینی ہے، چاہے وہ ہمارے ذریعے سے دے یا کسی اور کے ذریعے سے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔